السلام علیکم لسنرز، کیسے ہیں آپ سب لوگ؟ امید کرتی ہوں کہ سب ٹھیک ہوں گے۔ آج کی یہ سٹوری گلشن اقبال قبرستان کے ایک خدمتگار انور اسلام نے بتائی ہے۔ یہ قبرستان بہت پرانا ہے اور اس کے حوالے سے کئی قصے مشہور ہیں۔ کوئی کہتا ہے کہ اس قبرستان میں جنات ہیں اور کوئی کہتا ہے کہ اس قبرستان میں چڑیلیں رہتی ہیں۔ ان باتوں میں کچھ تو سچی بھی تھیں، کیونکہ تمام باتوں کو جھوٹ نہیں کہا جا سکتا۔ ایسا ہی ایک واقعہ میرے ساتھ بھی پیش آ چکا ہے، جب ایک روز دن بارش جاری رہی اور ایک شخص کا انتقال ہو گیا جس کی تدفین کے لیے مجھ سے رابطہ کیا گیا۔ میں نے مغرب کے بعد قبر کی کھدائی شروع کی اور عشاء کے بعد تک تدفین ہو گئی۔ لواحقین کے جانے کے بعد میں نے اپنا سامان سمیٹا اور چلا گیا، لیکن کچھ ہی دور جا کر دیکھا تو روشنی محسوس ہوئی۔ وہاں 4 عورتیں موجود تھیں جو دراصل چڑیلیں تھیں۔ ان کی ایک آنکھ اور منہ پر کان تھے۔ مجھے بولی کہ تعویذ کی وجہ سے تم بچ گئے ہو، ورنہ ہم تمہارا خون پی جاتے، اور پھر اچانک اس درخت میں ہوا کی طرح غائب ہو گئیں۔ انور اسلام جو گورکن تھا، اس نے اپنی زندگی کا ایک سچا واقعہ سناتے ہوئے بتایا کہ میں نے اپنے بچپن کے اور جوانی اس قبرستان میں گزاری ہے اور اپنا بڑھاپا بھی اسی قبرستان میں گزار رہا ہوں۔ آج سے 10 سال پہلے میرے ساتھ اس قبرستان میں ایک پراسرار واقعہ اور پیش آیا تھا۔ ہوا کچھ یوں تھا کہ دسمبر کے مہینے میں مجھے ایک قبر تیار کرنے کو کہا گیا، جس کی تدفین نماز عشاء کے بعد تھی۔ اس دن بھی بارش ہوئی تھی جو کئی گھنٹوں جاری رہی۔ شام میں جا کر اس بارش کا زور ٹوٹا۔ بارش کے بعد مغرب کے وقت میں نے قبر تیار کر لی اور اپنے کام سے فارغ ہو کر میں میت کا انتظار کرنے لگا۔ میت آتے آتے کوئی 10 بجنے کا وقت ہو گیا اور تدفین سے فارغ ہوتے ہی رات کے 11 بج گئے، جس کے بعد میں نے لوگوں کے جانے کا انتظار کیا۔ جب تمام لوگ قبرستان سے چلے گئے تو میں نے بھی اپنا سامان سمیٹنا شروع کیا۔ تمام کاموں سے فارغ ہو کر میں بھی اپنے گھر جانے لگا۔ ابھی میں نے آدھا قبرستان ہی پار کیا تھا کہ میں نے دیکھا قبرستان کے اندر مدھم سی روشنی ہو رہی ہے اور کچھ افراد وہاں موجود ہیں۔ اس کو دیکھ کر میں نے سوچا کہ ابھی تو قبرستان میں کوئی نہیں تھا، پھر اچانک یہ لوگ قبرستان میں کہاں سے آ گئے؟ سارے معاملے کا جائزہ لیتے ہوئے میں نے اس جانب روانہ ہوا جہاں روشنی ہو رہی تھی۔ جب میں نزدیک پہنچا تو میں نے دیکھا کہ ایک درخت کے نیچے کچھ نوجوان لڑکیاں آگ جلا کر اس کے گرد بیٹھی ہیں اور آپس میں کسی نامانوس زبان میں باتیں کر رہی ہیں۔ میں جب ان کے نزدیک پہنچ گیا تو میں نے زوردار لہجے میں ان لڑکیوں کو مخاطب کیا، جو تعداد میں 4 تھیں۔ ان سے کہا کہ تم لوگ کون ہو اور اس وقت قبرستان میں کیا کر رہی ہو؟ تمہارے گھر والوں کو معلوم ہے کہ تم اس وقت قبرستان میں ہو؟ میری آواز ان لڑکیوں نے سنی انسنی کر دی۔ ان میں سے ایک لڑکی نیچے منہ کیے ہوئے بولی۔ وہ ایسے بولی کہ جیسے کوئی ناک میں بولتا ہے۔ اس لڑکی نے اور لڑکیوں کو کہا کہ دیکھا یہ آ ہی گیا نا ہمارے پاس۔ یہ جملہ سن کر اس کی دیگر ساتھی لڑکیاں اپنی جگہ سے کھڑی ہو گئیں۔ اب میں نے ان کو غور سے دیکھا تو مجھے ایسا لگا جیسے میں کوئی خواب دیکھ رہا ہوں، کیونکہ ان کی ناک تھی اور نہ ہی منہ تھا۔ ان کے چہرے پر کان تھے اور صرف آنکھیں تھیں جو انتہائی سرخ تھیں۔ اب جو میں نے بھاگنا چاہا تو مجھے ایسا لگا جیسے کسی نے میرے پاؤں مضبوطی سے پکڑ لیا ہوں، جنہیں میں کسی طرح سے آزاد نہیں کرا پا رہا تھا۔ اس کے بعد وہ جو بھی مخلوق تھیں میرے قریب آئیں، اور جیسے ہی انہوں نے قریب آ کر مجھے چھونا چاہا، ان کو ایسا جھٹکا لگا جیسے کوئی شخص بے دہانی میں بجلی کی تار پکڑ لیتا ہے۔ اس کے بعد ان میں سے ایک نے اپنے دیگر ساتھیوں کو کہا کہ اس کے پاس کوئی تعویذ ہے جس کی وجہ سے ہم اس کا کچھ نہیں بگاڑ پائیں گے۔ پھر اس لڑکی نے مجھ سے کہا کہ آج اس تعویذ نے تجھے بچا لیا، ورنہ آج ہم تیرے خون سے اپنی بھوک مٹاتے۔ اس کے بعد وہ عجیب و غریب لڑکیاں اس درخت کے اندر اس طرح داخل ہو گئیں جیسے وہ ہوا سے بنی ہوں۔ اس کے بعد میرے پاؤں آزاد ہوئے اور میں وہاں سے بھاگ نکلا۔ دوسرے دن میں نے اس واقعے کا ذکر ایک نورانی عامل سے کہا تو انہوں نے مجھے بتایا کہ تمہارا سامنا رات کو چڑیلوں سے ہوا تھا جو تمہیں اپنا شکار بنانا چاہتی تھیں، مگر تمہارے گلے میں جو تمہارے مرشد نے تعویذ دیا ہے اس نے تمہاری جان بچا لی۔ اس کے بعد پھر کبھی وہ مخلوق یا چڑیلیں مجھے دوبارہ نظر نہیں آئیں، اور میں قبرستان کے اس حصے میں صرف دن کے اوقات میں ہی جاتا ہوں۔
لسنرز، یہ سیکنڈ سٹوری ایک رائٹر کی ہے. میں آپ کو ان کی زبانی سناتی ہوں. یہ کسی کی آپ بیتی ہے جو انہوں نے لکھی ہے. یہ غالباً 1939 کا واقعہ ہے جو اکثر ہم اپنی والدہ کی زبانی سنا کرتے تھے. جب ان کی شادی ہوئی تو ان کی عمر 18 ایئرز تھی اور ان کے ہسبینڈ کی ایج 40 ایئرز کے آس پاس تھی، اور ان کے پہلے سے 4 بچے تھے. ان کی بیوی فوت ہوئے ابھی 6 مہینے بھی نہیں ہوئے تھے کہ سب لوگ ان کے کہنے پر دوسرے نکاح کرنے پر راضی ہو گئے، اور کسی جاننے والے نے کسی طرح انہیں راضی کر کے شادی پر رضامند کر لیا. ہماری نانی بہت سخت مزاج خاتون تھیں اور ہمیشہ سے گھومنے پھرنے کی عادی تھیں، اس لیے سارا گھر چھوٹے بہن بھائی اور امی سنبھالتی تھی. نانی غصے کی اتنی تیز تھیں کہ اکثر گھر میں سبزی گوشت ان کی مرضی کے مطابق نہ آتا تو گلی میں پھینک دیتی. کسی کی مجال نہ تھی کہ ان کے آگے کچھ بول سکتا. اس لیے جب امی کا یہ رشتہ آیا تو جب نانی نے ہاں کر دی اور کوئی کچھ بھی نہ بول پایا. امی شادی کر کے والد صاحب کے گھر آ گئیں. انہوں نے گھر کو پوری طرح سنبھال لیا. والد صاحب پوری طرح مطمئن ہو گئے کیونکہ اکثر وہ گھر سے باہر رہتے تھے اور گھر میں کوئی اور نہیں تھا. امی بچپن سے ہی نماز کی پابند تھی. گھر میں جس جگہ ان کے نماز کا تخت بچھا ہوا تھا اس کے قریب ہی اکثر انہیں کسی عورت کا سایہ نظر آتا تھا. امی نے جب یہ بات ابو کو بتائی تو انہوں نے کہا کہ یہ تمہارا وہم ہے، لیکن پھر اکثر ایسا ہونے لگا کہ اکثر انہیں کمرے میں کوئی آتے جاتے ایک عورت نظر آتی جو امی کو اپنی بڑی بڑی آنکھوں سے گھورتی ہوئی گزر جاتی. ایک دن امی اپنی تسبیح اتارنے لگیں تو ایک عورت جس نے سفید ٹوپی والا برقع پہن رکھا تھا وہ امی کو دھکا دے کر تیزی سے گزر گئی. امی دھکے کے لیے تیار نہ تھیں. وہ گرتے گرتے سنبھلی اور جب پیچھے مڑ کر دیکھا تو وہ عورت نہ تھی. اکثر ایسا ہوتا کہ جب عورت امی کو نظر آتی تو اس وقت گھر پہ کوئی بھی نہ ہوتا. شام کو جب ابو گھر آئے تو امی نے ان کو ساری بات بتائی کہ آج میں نے بہت قریب سے اس عورت کو دیکھا ہے. اور پھر جب انہوں نے اس عورت کا حلیہ بتایا تو ابو کو بہت حیرت ہوئی. انہوں نے کہا کہ یہ تم جو حلیہ بتا رہی ہو یہ تو میری پہلی بیوی کا ہے جو کہ اب مر چکی ہے. کیا تم نے اپنی سوکن کو دیکھا ہے؟ اس کے بعد کافی عرصے تک امی نے کچھ نہیں دیکھا. پھر ایسا ہوا کہ ایک مرتبہ گرمیوں کے دن تھے. سب بچے سوئے ہوئے تھے. صحن میں ان کی چرپائیاں بچھی ہوئی تھیں. رات 11 بجے کا وقت تھا کہ اچانک امی کی دردناک چیخ سے پڑوسی بھی اکٹھے ہو گئے. ابو حیران و پریشان اندر بھاگے. دیکھا تو امی پیر پکڑے درد کی شدت سے تڑپ رہی تھی. پوچھنے پر بتایا کہ وہ سفید برقعے والی عورت ابھی بھی میرے پاس آئی تھی اور اس نے میرے پیر کا انگوٹھا پکڑ کر بڑے زور سے کھینچا تھا جس سے مجھے شدید تکلیف ہوئی ہے اور اب بھی شدید درد ہو رہا ہے. صبح جب امی نے اٹھنا چاہا تو ان کے پیر نے کام کرنا چھوڑ دیا تھا. ڈاکٹر کو دکھایا تو اس نے کوئی مرہم لگانے کے لیے دی اور سکائی کرنے کے لیے کہا. نانی امی کو بھی امی نے بلا لیا تھا. سکائی کے لیے کوئلے سلگا کر انگیٹھی چرپائی کے نیچے رکھ دی گئی. تھوڑی دیر کے بعد نانی امی نے کچھ جلنے کی بو سنی تو جب انہوں نے دیکھا تو کچھ نظر نہ آیا، لیکن جب وہ امی کے پاس سے گزری تو انہیں امی کی چرپائی سے دھواں سا اٹھتا ہوا نظر آیا جو ان کے بستر میں آگ لگنے کی وجہ سے نکل رہا تھا، جبکہ امی اس بات سے بے خبر سکون سے سو رہی تھیں. ابو کو بتایا گیا. وہ فوراً گھر پہنچ گئے. سب لوگ حیران تھے کہ امی کی پوری ٹانگ جل گئی ہے اور امی کو بالکل بھی محسوس نہیں ہوا. نانی نے کہا کہ ٹانگا منگواؤ، میں ابھی اس وقت اسے حافظ صاحب کے پاس لے کر جاؤں گی. نانی کے حکم پر فوراً ٹانگا منگوایا گیا اور جب امی کو حافظ صاحب کے پاس لے جایا جا رہا تھا تو راستے میں ایک جوگی کھڑا تھا. اس نے جو والدہ کو ٹانگے میں بیٹھے دیکھا تو نانی سے کہا کہ اس کو تم کہاں لے جا رہی ہو؟ اس کو تو اس کی سوکن چمٹی ہوئی ہے. جبکہ امی اس وقت پردے میں تھیں اور صرف ان کو دوپٹے کا پلو نیچے کو لٹک رہا تھا، جسے دیکھ کر اس جوگی نے یہ بات کہی تھی. جب نانی امی کو حافظ صاحب کے پاس لے کر گئی اور انہوں نے پڑھائی شروع کی تو اس کے بعد انہوں نے نانی کو بہت ڈانٹا اور ہمارے ابو سے کہا کہ میاں آپ تو پختہ عمر کے آدمی ہیں، آپ کو تو تمام حالات کا علم ہے، پھر بھی آپ نے اپنی مرحومہ بیوی کی 6 مہینے کی فاتحہ نہیں کروائی اور دوسرا نکاح کر لیا. خیر ابھی بھی کچھ نہیں بگڑا، یہ اللہ کا بڑا کرم ہو گیا. آپ فوراً گھر جائیں اور فاتحہ درود کروائیں. حافظ صاحب نے امی کا 41 دن تک علاج بتایا. حافظ صاحب اپنے علم کے لحاظ سے اتارنے کے بہت ماہر تھے.
آج بھی ڈرگ روڈ اسٹیشن کے پاس ان کا چھوٹا سا مزار ہے اور عقیدت مند ان کو اپنی عقیدت کا اظہار کرتے ہیں۔ پھر حافظ صاحب کے کہنے کے مطابق فاتحہ خوانی کروائی گئی اور اس کے بعد امی کو ان کی سوکن کبھی نظر نہیں آئی۔ یہ چھوٹا سا واقعہ مجھے کسی نے سنایا جو میں آپ کو ابھی سنا رہی ہوں۔ آئیے میں انہی کی زبانی آپ کو بتاتی ہوں۔ میں اس وقت 4تھی کلاس میں تھا کہ میں اپنی والدہ کے ساتھ اپنی خالہ کے پاس گیا۔ میری خالہ نے اپنے بڑے بیٹے کو کہا کہ بازار سے چائے کی پتی لے آؤ۔ میرا خالہ زاد بھائی مجھے بھی ساتھ لے گیا۔ وہ تب 8ویں کلاس میں تھا، میں 4تھی کلاس میں تھا۔ بازار گھر سے دور تھا، راستہ ویران اور سنسان تھا۔ راستے میں درخت، میدان اور پہاڑ تھے۔ ہم سائیکل پر جا رہے تھے۔ شام ہونے والی تھی۔ واپسی پر شام اور گہری ہو گئی مگر چیزیں صاف نظر آ رہی تھیں۔ ہم سائیکل پر واپس آ رہے تھے کہ راستے میں اس کے دونوں ٹائر ایک ساتھ خراب ہو گئے۔ میرا کزن حیران تھا کہ دونوں ایک ساتھ کیسے پنکچر ہو گئے۔ ہم نے آس پاس دیکھا، وہاں پر کوئی نہیں تھا۔ آس پاس بہت سارے اونچے اور گھنے درختوں کے جھنڈ تھے جن کی شاخیں زمین تک آ رہی تھیں۔ اس جھنڈ سے اچانک ایک بچہ باہر نکل آیا اور کھڑا ہو کر رونے لگا۔ میں تب اتنا چھوٹا تھا کہ میرا دھیان کسی غیبی مخلوق کی طرف نہیں گیا۔ میرے کزن نے جب بچے کی رونے کی آواز سنی تو وہ ٹائروں سے توجہ ہٹا کر ادھر دیکھنے لگا۔ وہ یہ سمجھا کہ شاید یہ بچہ پہلے سے یہاں کھڑا تھا اور کسی کا بچہ یہ گم ہو گیا ہے۔ وہ اس بچے کی طرف بڑھا۔ 5 سال کا بچہ ہوگا تو وہ مسلسل اونچی آواز میں رو رہا تھا۔ میرا کزن جیسے ہی اس کے قریب پہنچا اور اٹھانے کے لیے دونوں ہاتھ بڑھائے تو وہ بچہ روتے ہوئے اچانک زور زور سے ہنسنے لگا۔ وہ بڑوں کی طرح ہنس رہا تھا اور آواز مجھ تک آ رہی تھی۔ مجھے سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ یہ سب کیا ہو رہا ہے۔ میرا کزن اچانک رک گیا اور اس کے بقول اس نے جیسے زمین پر میرے قدم جکڑ لیے ہوں۔ اسے ایسا محسوس ہو رہا تھا۔ اچانک میں نے دیکھا کہ اس بچے کا قد بڑھنا شروع ہو گیا ہے اور وہ قد بڑھتے بڑھتے میرے کزن کے برابر ہو گیا۔ میرا کزن چیخیں مارتا ہوا مجھے اور سائیکل کو چھوڑ کر گھر کی طرف بھاگا۔ اب وہ بچہ پھر سے اپنے چھوٹے قد پر آ کر مجھے دیکھتے ہوئے مسکرانے لگا۔ میں بچے کو چھوڑ کر کزن کے پیچھے دوڑ پڑا۔ گھر پہنچا تو دیکھا کزن چرپائی پر بے ہوش پڑا ہے اور سب چیخ رہے ہیں۔ میری امی دروازے پر کھڑی ہیں اور انہوں نے مجھے دیکھ کر اپنے گلے سے لگا لیا۔ پھر مولوی صاحب کو بلایا گیا، کزن کو دم کیا، مگر میرا کزن کافی دن تک بیمار رہا۔ لسنرز، یہ آج شارٹ سٹوریز تھیں جو میں نے آپ کو سنائی۔ امید ہے کہ آپ کو پسند آئیں گی۔ پھر نیکسٹ ویڈیو میں ملیں گے نئی سٹوریز کے ساتھ۔ جب تک کے لیے مجھے اجازت دیجیے۔ خدا حافظ۔